السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12 سورۃ یوسف کی آیات نمبر 1 تا 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. سورۃ یوسف مکی ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی. بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے.
مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ صورت یوسف مکی ہے، اس میں 12 رکوع اور 111 آیتیں اور 1600 کلمے اور 7166 حرف ہیں۔ شان نزول، علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد یعقوب ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس کا اعجاز ظاہر اور من عند اللہ ہونا واضح اور معانی اہل علم کے نزدیک غیر مشتبہ ہیں، اور اس میں حلال و حرام، حدود و احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں متقدمین کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں اور حق و باطل کو ممتاز کر دیا گیا ہے، جو بہت سے عجائب و غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فوائد اور سلاطین و رعایا اور علماء کے احوال اور عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ صاحب بحر الحقائق نے کہا کہ اس بیان کا احسن ہونا اس سبب سے ہے کہ یہ قصہ انسان کے احوال کے ساتھ کمال مشابہت رکھتا ہے۔ اگر یوسف سے دل کو اور یعقوب سے روح کو اور راحیل سے نفس کو، برادران یوسف سے کبھی حواس کو تعبیر کیا جائے اور تمام قصے کو انسانوں کے حالات سے مطابقت دی جائے، چنانچہ انہوں نے وہ مطابقت بیان بھی کی ہے اور جو یہاں با نظر اختصار درج نہ کی جا سکتی ہیں۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا، یہ رات شب قدر تھی۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ یا خالہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے۔ مدعی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے قمر سے آپ کی خالہ مراد ہے، اور سجدہ کرنے سے تواضع کرنا اور مطیع ہونا مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ ہی مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں سلام کی طرح سجدہ تحیت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی، اور 7 اور 17 کے قول بھی آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر مطلع تھے۔ اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے برگزیدہ فرمائے گا اور دارین کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا۔ اس لیے آپ کو بھائیوں کے حسد کا اندیشہ ہوا، اور آپ نے فرمایا اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے، ان کو قید و حسد پر ابھارے گا۔ اس میں ایما ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایذا و ضرر پر اقدام کریں گے تو اس کا سبب وسوسے شیطان ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس کو محبت سے بیان کیا جاوے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاذر الرؤبا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو برگزیدہ کر لینا یعنی چن لینا، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ مخصوص کرے، جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات و کمالات سے سعی و محنت حاصل ہوں۔ یہ مرتبہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور ان کی بدولت ان کے مقربین، صدیقین و شہداء و صالحین بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ علم و حکمت عطا فرمائے گا، اور کتب سابقہ اور احادیث انبیاء کے غوامض کشف فرمائے گا، اور مفسرین نے اس سے تعبیر خواب بھی مراد لی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ و تسلیمات تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے۔ نبوت عطا فرما کر جو اعلیٰ مناصب میں سے ہے، اور خلق کے تمام منصب اس سے فروتر ہیں، اور سلطنتیں دے کر دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا کہ انہیں نبوت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس نعمت سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے خلاصی دی اور اپنا خلیل بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسباط عنایت کیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسباط عنایت کیے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور یہ فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، لوگ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں چینج کر سکیں۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو لوگوں کو منتخب کر رکھا ہے، کیونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے اوپر ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کلام مقدس کی میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ بہترین فورم ہے، تو آپ اس میسج کو، اس کلام کو اور اس میرے پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، خود بھی دیکھیں پوری ویڈیو، اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں اس میسج کو ضرور پہنچائیں۔ خود بھی ویڈیو دیکھیں، اپنے عزیز اقربا کو بھی تلقین کریں، ترغیب دیں، ان کو تبلیغ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ ضرور میرے اس چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔